بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کر دیتی ہے۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ سردیوں میں ہیٹر کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جب بھی ہیٹر چلانا ہو تو کمرے میں ایک بالٹی پانی کی بھر کر رکھ دو۔ سرد موسم میں جتنی بار بھی چہرے کو دھوئیں، اس کے بعد لوشن یا کریم وغیرہ ضرور لگائیں۔ اگر ہاتھوں کی جلد سیاہ ہو تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگائیں۔ رات کے وقت ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، بلکہ کھلے اور سادہ کپڑے پہنیں۔ ٹائٹ کپڑے پہننے سے پیٹ درد اور قبض یا گیس کا مسئلہ ہو جائے گا۔ چہرے پر ٹھنڈی بالائی کا مساج کرنے سے جھریاں اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات چاہتے ہو تو مچھلی کھایا کریں۔ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا ختم ہوتا ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز بھول جائے تو آنکھیں بند کر کے یاد کرو، چیز یاد آ جاتی ہے۔ اچھے کپڑے کا انتخاب کرنے سے پریشانی اور اداسی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہوں تو ابلے ہوئے چقندر کھاؤ اور زیادہ سے زیادہ پانی پیو۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور کھا لیا کریں۔ گردے کے مریضوں کو کیلا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ رات کے وقت حریر کا مربع 2 عدد کھا لو، جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ گرم دودھ پینے کے بعد پانی استعمال کرنے سے کھانسی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر کھانے کے فوراً بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ کم عمر میں شادی کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ جلیبی پٹھوں کے کھنچاؤ کو دور کرتی ہے۔ ہاتھ پاؤں میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دودھ کی ملائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو تو کیلا کھائیں۔ ادرک کا استعمال کرنے سے سستی اور کاہلی سے بچا جا سکتا ہے۔ دمہ کی شکایت کی صورت میں پیاز زیادہ کھاؤ۔ یاد رکھیں، سگریٹ نوشی اور نشہ مردوں کے بانجھ پن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ٹانگوں یا گھٹنوں میں یا جسم میں درد رہتا ہو تو روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا بطور سلاد ضرور استعمال کیا کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ کیلے کا رس صبح نہار منہ شہد کے ساتھ پینے سے شوگر کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ توری کی سبزی زیادہ کھایا کرو، اس سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ ملٹھی کو 5 منٹ تک چوسا جائے تو گلا بالکل صاف اور ریشہ ختم ہو جاتا ہے۔ سخت گرمی میں گوشت کا زیادہ استعمال کرنے سے گریز کیا کرو، کیونکہ اس سے بہت زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نہار منہ اخروٹ کھایا جائے تو کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لو۔ کھانا بھی جلدی ہضم ہوگا اور پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ جس بچے کی نظر کمزور ہو اس کو سونے سے قبل سونف کھلا دیا کرو۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کرو، بڑھاپے میں بھی نظر تیز رہے گی۔ جرمنی کے اندر چھوٹے بچوں کو دوائیاں نہیں دی جاتی، انہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو سونف کھلائے جاتے ہیں۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسباگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو، ہمیشہ جوانی جیسی طاقت برقرار رہے گی۔ اگر موٹاپا آنے لگے تو کچا فالسا کھا لینے سے موٹاپا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جاتا ہے۔ جسم پر موجود چربی پگھلنے لگ جاتی ہے۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پئیں۔ کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ یہ عمل آپ کو موٹاپے سے بچائے گا
اور آپ کو بد ہضمی نہیں ہوگی۔ زیادہ میٹھے کے استعمال سے وزن بڑھنے لگتا ہے، جسم پر چربی آنے لگ جاتی ہے۔ اگر آپ کچھ دنوں کے لیے میٹھا کھانا چھوڑ دو تو موٹا جسم ہلکا محسوس ہونے لگے گا۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے، دل کی بیماریاں لگ سکتی ہیں، معدہ تیزابیت کا شکار ہو سکتا ہے اور موٹاپا آنے لگتا ہے۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو یا جسم میں تھکاوٹ رہتی ہو، 5-7 کھجوریں پانی میں بھگو کر رکھ دو، صبح کو گرینڈ کر لو اور اس کے ساتھ 10 بادام اور 1 چائے کا چمچ سفید تل، ان سب چیزوں کو استعمال کرو، انشاءاللہ کچھ دن میں افاقہ ہوگا۔ آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر نظر کمزور ہوتی محسوس ہو تو آڑو کا جوس بنا کر پی لیا کریں، یہ نظر کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ جو صبح شام اخروٹ اور چلگوزے کے 2 دانے روزانہ کھائے، ان کا چہرہ ہمیشہ ٹائٹ اور جوان رہے گا، نظر تیز ہوگی اور بھولنے کی بیماری زندگی بھر نہیں ہوگی۔ ناظرین، بغداد کے بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان کو سجا رہا تھا کہ اچانک ایک فقیر آ نکلا۔ دکاندار نے کہا کہ بابا جی آؤ بیٹھو۔ فقیر بیٹھ گیا تو حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کر دیا۔ فقیر نے دودھ کا پیالہ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی کو کہا، بھائی تیرا شکریہ۔ یہ کہہ کر فقیر وہاں سے چل پڑا۔ بازار میں ایک فحاشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، بازار میں کیچڑ تھا۔ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چھینٹا اڑا اور عورت کے لباس پر گر گیا۔ جب یہ منظر اس عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اٹھا اور فقیر کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا کہ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے پھرنے کی تمیز تک نہیں۔ فقیر نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا، کہا، مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فقیر آگے چل پڑا۔ فحاشہ عورت چھت پر جا رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور زمین پر سر کے بل گر گئی۔ اس کو ایسی شدید چوٹ لگی کہ موقع پر ہی فوت ہو جاتی ہے۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے بد دعا کی تھی، جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پایا تھا کہ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا، کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو۔ فقیر نے کہا کہ ہوا کیا ہے میاں؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان چلی گئی۔ فقیر نے کہا کہ واللہ میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی تھی۔ تو لوگوں نے ضد کی اور کہا کہ نہیں، تیری بد دعا کا کیا دھرا ہے۔ جب لوگوں نے ضد کی تو فقیر نے کہا کہ اصل بات پوچھتے ہو تو میں نے کوئی بد دعا نہیں کی تھی، یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ فقیر نے کہا کہ جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس کے یار کو غصہ آ گیا، اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ خدا کے بندے تو ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں، مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور ہوگی اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔